کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی قابلیت نہیں، کوئی اچھی ڈگری نہیں تو مستقبل کے لیے زیادہ پریشان مت ہوں، سیاست جوائن کر لیں۔ اگر وزیر بن گئے تو اپنے سے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے آپ کے ماتحت ہوں گے۔ حالیہ بھانمتی کے کنبے پر مشتمل المعروف قومی حکومت میں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی شازیہ مری اور عبدالقادر پٹیل کو جو وزارتیں دی گئیں ان سے تو اوپر والی مثال پوری طرح فٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا پر ایک بار پھر اس بحث نے جنم لیا ہے کہ کیا کسی شعبے کا وزیر بننے کے لیے اس شعبے کی کسی ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس ولاگ کے ذریعے اس موضوع پر دونوں اطراف کی آراء آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، شہباز شریف کی وفاقی کابینہ میں 30 وفاقی وزراء، 4 وزارت مملکت اور 3 مشیر شامل ہیں، مگر شور مچنے کی وجہ پی ٹی آئی کے احساس پروگرام کے لیے وزیر اعظم کی مشیر ثانیہ نشتر کی جگہ نو منتخب وفاقی کابینہ میں وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ شازیہ مری اور سابق مشیر برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی جگہ صوبائی وزیر قومی صحت عبدالقادر پٹیل کو وزیر بنانا ہے۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف نے جب رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے بی اے کی ڈگری کی شرط رکھی تو بڑے پیمانے پر سیاستدان گیم سے باہر ہوئے، تو بہت سے سیاستدانوں نے جعلی ڈگریاں بنوا لی، جعلی ڈگریوں کے مقدمات بھی بنے۔ بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم ریسانی کا وہ جملہ تو بہت مشہور ہوا کہ ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا نقلی۔ ویسے پاکستانی سیاست میں تعلیم سے زیادہ دولت کا ہونا تصور کیا جاتا ہے تاکہ آپ الیکشن میں کروڑوں روپے لگا سکیں۔ بعض سیاستدان دفاع کرتے ہیں کہ کسی بھی وزارت کے لیے وزیر بننے کی صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ بس وہ عوام کا نمائندہ ہو، جیسے شازیہ مری اور عبدالقادر پٹیل جو پہلے دن سے براہ راست منتخب عوامی نمائندے ہیں۔ اسی طرح ثانیہ نشتر اور فیصل سلطان بھلے سے جتنے بھی پڑھے لکھے ہوں وہ عوامی نمائندے نہیں تھے، اس لیے ان کے پاس یہ وزارتیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وزیر نے اپنی حکومت کے ویژن کے تحت صرف پالیسی دینا ہوتی ہے اور باقی وزارت میں پورا عملہ اس پالیسی پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ مگر یہ سوال صرف پاکستانی سیاستدانوں تک محدود نہیں بلکہ ریٹائرڈ فوجی افسران کو بغیر کسی تجربے کے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، مختلف محکموں کے چیف ایگزیکٹو افسران تعینات کرنے پر بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال سے کسی سیاستدان کو وزیر بناتے وقت اس کی ڈگری، متعلقہ وزارت میں دلچسپی یا مہارت کو کیا مد نظر نہیں رکھنا چاہیے؟ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔